السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. آج ہم پڑھیں گے حضرت حمنہ بنت جہش کے بارے میں. حمنہ بنت جہش، پیج نمبر 400. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، مہاجرہ اور سفیر کی بیوی. نام حمنہ، والد کا نام جہش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے. امیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. تو پھر اس طرح حضرت حمنہ کیا ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی، پھوپھی ذات. عبداللہ بن جہش، ابو احمد بن جہش اور عبید اللہ بن جہش سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ زینب بنت جہش ان کی ہمسیرہ تھی. تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کا ایک بھائی عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا تھا. کہاں پر؟ حبشہ کی ہجرت کے دوران. اس نے حبشہ کی طرف ہجرت کے دوران نصرانیت قبول کر لی تھی. پھر وہ بہت زیادہ شراب نوشی کرنے لگا اور نصرانیت کے ساتھ منسلک ہو کر ہی فوت ہوا. اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان بیوہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شادی کر لی. اس طرح انہیں ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. اب آپ دیکھیے کہ سارا خاندان ایک طرح سے سارے بہن بھائی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں، اور اسلام کی حالت میں انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑا اور ایک دوسرے ملک میں جا کر رہائش پذیر ہوئے. لیکن وہاں جا کر ان کی سوچ بدل گئی، ان کا ذہن بدل گیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر. اس کے علاوہ بالکل شیطان کسی لمحے بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑتا. انسان سیدھے راستے پر ہوتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کے راستے میں قربانیاں کرتے ہوئے بھی کبھی غافل نہ ہو کہ میں اب مضبوط چٹان بن چکا ہوں اور کوئی چیز مجھے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی. نہیں، ہمیں مرتے دم تک اپنے ایمان کی اور صراط مستقیم کی فکر رہنی چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بہت پڑھا کرتے تھے وہ کیا تھی؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ جو دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرے دل کو دین پر جما دے. ثبت قلبی علی دینک، یعنی میرا دل جو ہے وہ نہ پھرے، کیونکہ دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. صبح کسی طرح، شام کسی طرح، ایک دن کسی طرح، دوسرے دن کسی طرح. ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت ہائی ہو جاتا ہے، کسی اور جگہ پر جاتے ہیں تو ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے، یعنی اس کا لیول لو ہو جاتا ہے اور ہم ایک عجیب سی اپنے اندر بیزاری محسوس کرنے لگتے ہیں. کچھ دن آتے ہیں سال کے تو ایک کیفیت ہوتی ہے، دوسرے ہوتے ہیں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنا گھر بار اسلام کے لیے چھوڑا تھا، اللہ کے لیے چھوڑا تھا، اور پردیس میں جا کر بسے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے. لیکن شیطان پیچھے تھا، اس نے وہاں جا کر بھی نہ چھوڑا اور انہیں اپنے رستے پر لے گیا. اور کیا بات سمجھ آتی؟ جی ہاں، انوائرمنٹ اور ماحول اور کمپنی یہ بھی بہت اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا دیس نہیں تھا. تو جس دیس میں وہ گئے تھے اس کے جو اثرات تھے ماحول کے، وہ ان پر اثر انداز ہو گئے. تو آج کل تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک اچھے ماحول میں ہیں، لیکن جو ہی آپ کا یہ کورس ختم ہوگا، سلسلہ ختم ہوگا، تو پھر آپ کی چوائس پر شاید نہ ہو کہ آپ کو اسی طرح کا ماحول ملے. یہ ماحول تبدیل ہو جائے گا. جب تبدیل ہوگا اور واپس دنیا میں جائیں گے تو پھر اس وقت بہت سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح دین والوں کے ساتھ جڑے رہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو. اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ، سہولت کے مطابق
اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی کام میں ہیں تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے وہ منقطع نہ ہو، کیونکہ یہی ہمارے لیے ایک امن کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے. اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. جی اب دیکھیے کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ام حبیبہ، ایک طرف ان کے والد اسلام کے اتنے دشمن تھے، پھر یہ ہجرت کر کے جب وہاں گئی، وہاں جا کے شوہر اسلام سے نکل گئے تو ان کے لیے کتنی بڑی سفرنگ تھی، لیکن انہوں نے کس قدر صبر و تحمل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین صلہ عطا کیا اور ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، جو بھی ہوا اللہ کی تقدیر سے ہوا، اور اب اس پر صبر اور تحمل اور اللہ سے اچھی امید اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. سیدہ حمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ بن جہش اور ابو احمد بن جہش کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مکہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیے. مدینہ منورہ میں سیدہ حمنہ کی شادی سفیر رسول سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. مصعب بن عمیر کون تھے؟ جی قرآن کے معلم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا تھا اور انہیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے، انہیں قرآن سناتے تھے، پڑھاتے تھے. نہایت امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا. ان کی والدہ جس کا نام خناس تھا، خناس جیسے خناس لکھتے ہیں نا، ایسی خناس تھا والدہ کا نام، اور یہ والدہ کے بڑے چہیتے تھے اسلام سے پہلے. وہ انہیں بہت قیمتی کپڑے لے کر دیتی، اعلیٰ ترین خوشبو لگاتے، ان کا جوتا حضر موت سے بن کر آتا. یعنی ایک وقت میں جتنی بھی عیش و عشرت ہو سکتی تھی وہ ان کو میسر تھی، یعنی ہر چیز ان کو میسر تھی. لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ہر چیز ان سے منقطع ہو گئی. حضرت حمنہ کے بھائی تو حبشہ ہجرت کیے، لیکن یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئی. مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مدینہ کو قرآن مجید کی تعلیم دینے اور انہیں دینی احکامات سمجھانے کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. پھر سیدنا مصعب بن عمیر انصار میں سے جو لوگ ایمان لے آئے انہیں اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے عقبہ کے مقام پر گئے. وہاں عقبہ ثانیہ کی بیعت کا کام تکمیل کو پہنچا اور پھر انصار میں سے 12 اشخاص کو نمائندہ مقرر کیا گیا. تو یہ جو تاریخ کے یہ سارے واقعات ہیں جو ابتدائی ہجرت مدینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو افراد خصوصاً مدینہ میں گئے ہیں ان میں مصعب بن عمیر جو ہے وہ ایک قابل ذکر شخصیت ہیں. پھر اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور سرداران قریش اور جہالت و گمراہی کے امام مارے گئے. ان میں ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط پیش تھے، اور قریش کے وہ تمام نادان بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے جنہوں نے مسلمانوں اور رسول اقدس کو ظلم کا نشانہ بنایا تھا. قریش نے یہ طے کر لیا کہ جنگ بدر میں قتل ہونے والے افراد کا ہم مسلمانوں سے بدلہ ضرور لیں گے، اور احد کے مقام پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. لشکر اسلام کا جھنڈا سیدہ حمنہ کے خاوند سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. یہ کس جنگ کی بات ہے؟ جنگ بدر کی بات ہے. سیدہ حمنہ نے یہ طے کیا کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے جہاد پر جائیں، جس طرح کہ سیدہ حمنہ کا بھائی عبداللہ بن جہش اور اس کا ماموں اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے. تو یہ بھی بنفس نفیس جنگ کے لیے روانہ ہوئی تھی اور انہوں نے اس میں اپنا حصہ ادا کیا. یہ نہ صرف اس جنگ میں شریک ہوئی ہیں، اس کے بعد جنگ احد میں بھی، حتیٰ کہ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی ہیں. غزوہ خیبر میں انہوں نے جب جنگ میں شرکت کی تو مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی تو ان کا باقاعدہ مال غنیمت میں حصہ لگایا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 30 وسق ایک پیمانہ ہوتا ہے، 30 وسق غلہ عطا کیا تھا. یعنی تھرو آؤٹ ہر لائف شی واز اے ویری ایکٹیو مسلمہ، اور باقاعدہ طور پر عملی میدانوں میں حصہ لیا. قریش نے یہ طے کر لیا کہ جنگ بدر میں قتل ہونے والے افراد کا ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے. تو پھر جب جنگ احد ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے بنفس نفیس شرکت کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 جنگجو افراد کے ساتھ میدان احد کی طرف تشریف لے گئے، لیکن منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ راستے ہی سے لشکر اسلام سے کھسک گیا، یعنی مسلمانوں کی لشکر کو چھوڑ گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز مسلمانوں کو پہاڑی کے درے پر متعین کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس درے کو نہ چھوڑیں۔ انہوں نے حکم عدولی کی اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھول گئے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رخ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی پھر حفاظت کا وعدہ نہیں ہے اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا یہ بات صرف جنگ احد سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے نقصان ہوتا ہے، یا اس کے بعد بھی ہے؟ اس کے بعد بھی ہے۔ تو جان بوجھ کر کسی بھی سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سنت سمجھ کر اپناتے ہیں تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس سنت کی تائید جب کوئی سائنٹسٹ کر دیتا ہے تو پھر بہت خوش ہو کر اس سنت کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رات کو بستر جھاڑ کر سوتے تھے، تو آپ میں سے کتنے لوگ جھاڑتے ہیں واقعی پلو سے، اسکارف کے یا کسی چیز کے؟ اگر نہیں تو سنت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جھاڑ لیا، ہمارے بستر کون سے گندے ہیں، اس زمانے میں تو شاید مٹی ہوا میں بہت اڑتی ہوگی اور وہ بستروں پہ پڑ جاتی ہوگی، اور لوگ باہر سوتے تھے اور گھر بھی اس طرح بند نہیں تھے، تو ہمارے بستر تو صاف ستھرے چمکتے دمکتے ہوتے ہیں، تو ان کو جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، پھر بھی جھاڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب یہ تحقیق سامنے آئی کہ ڈیڈ سیلز انسان کے جسم سے جو نکلتے ہیں وہ اس کے بستر پر لگ جاتے ہیں، وہ کسی بھی ڈٹرجنٹ اور کسی بھی جرم کلر سے وہ یا کسی اسپرے وغیرہ سے ختم نہیں ہوتے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بستر کو جھاڑا جائے۔ جب جھاڑ دیتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ بستر کے اندر ہی رہیں تو کئی قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہ چیز تو ہمیں جگانے کا سبب بن جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم یہ سوچ کے اچھا سنت ہی ہے نا، اس کو وہ اہمیت نہ دے، تو یہ درست تو نہیں نا۔ صحابہ کی کامیابی کے جتنے بھی اسباب ہیں اور جہاں ناکامی کے اسباب بھی ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کامیاب اس لیے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر معاملے میں کرتے تھے، ہر جگہ پر آپ کا اتباع کرتے تھے، یہ ان کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ اور آج ہم خوار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ جی، یعنی اتباع کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی انہیں، اور اس محبت کی وجہ سے پھر پیروی بھی آسان ہو گئی۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں جن کو نہ بھی کیا جائے تو کوئی دین میں نقصان نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوشی کے ساتھ پیروی کیا کرتے تھے۔ جی، یہ دل مانے تو پھر ہے نا، تحقیقات پر زیادہ ایمان ہے ہمارا، چاہے وہ غلطی ہو، وہ کون سے ہم نے خود جا کے دیکھی ہوتی ہے، ادھر بھی تو ہم غیب پر ہی ایمان لائے ہوتے ہیں نا۔ تو ایک عام انسان جب کچھ کہتا ہے تو اس کو تو ہم مان جاتے ہیں تحقیق کے نام پر، اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آتی ہے تو ہم اتنے یقین اور شرح صدر کے ساتھ نہیں مانتے۔ یعنی یقین کا ہونا اور شرح صدر ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ یہی سچ ہے، یہی درست ہے، یہی فائدہ مند ہے۔ جی بالکل، یعنی ہر بات میں ہم عقل کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، ڈزنٹ میک سینس ٹو می، یا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ حکمت ضرور جانیں، لیکن جب حکم سامنے آ جائے تو پھر لاجک تلاش کرنے کی وجہ سے دیر نہ لگائیں، ورنہ سابقون میں سے نہیں ہوگے، اور اگر سابقون میں نہیں ہوئے تو پل صراط کتنی دیر میں پار کرنا ہے۔
استاذ میں سوچ رہی تھی کہ ان کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی کامیابی حاصل کرنے کی نا، انہوں نے پھر بھی بہت اعتماد کے ساتھ ان کی پیروی کی، لیکن ہمارے سامنے مثالیں ہیں کس چیز میں کامیابی ملتی ہے، اور ایسی اگر دنیا میں ہمارے پاس مثال ہو ہم فوراً رش کرتے ہیں اس کی طرف. بالکل، یعنی صحابہ کے سامنے تو کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، وہ تو قدم بقدم آپ کو فالو کر رہے تھے. ہمارے سامنے تو تاریخ ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ کامیاب ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل اس طرح نہیں مانتا ہر چیز کی پیروی کرنے کو، تو خرابی دلوں میں ہی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. جی، یعنی ہم نے اپنے آئیڈیلز کچھ اور بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پیروی شوق سے کرتے ہیں. استاذ یہ کہ ان کا یقین بھی کتنا زیادہ تھا کہ جب ایک جنگ میں ان کو شکست ہوئی تو وہ اور وجہ بھی تلاش کر سکتے تھے، لیکن صحابہ نے یہ دیکھا کہ ہماری شکست کس وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ مسواک کی جو سنت انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی. بالکل. ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ آ رہی تھی مسجد میں تو دروازے میں جوتوں پر بیٹھ گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم اندر آ کر بیٹھ جائیں، جہاں حکم ملا وہیں پر بیٹھ گئے. یعنی ایسی بے مثال اطاعت کسی اور جگہ نہیں ملتی. جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ بھلا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کثیر تعداد میں مسلمانوں کو تہتے کیا گیا اور بڑی قیمتی جانیں جام شہادت نوش کر گئی. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے علاوہ عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، سعد بن ربی، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، عمرو ابن جموح، یہ عین سے جموح نہیں جموح ہے ہاں سے، انس بن نضر اور غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام تھے. یہ سب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ان سے سیدہ حمنہ ملی. انہیں اطلاع دی گئی کہ تیرا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا. تو اس نے خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. پھر انہیں یہ بتایا کہ تیرا ماموں حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہو گیا ہے. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی. پھر انہیں بتایا گیا کہ تیرا خاوند مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا ہے. تو یہ خبر سن کر ان کی چیخ نکل گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا ان زوج المرأۃ منہا، بلا شبہ عورت کے خاوند کا اس کے ہاں ایک بلند مرتبہ مقام ہوتا ہے. یعنی بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، ماموں خالہ وغیرہ، لیکن جو شوہر کا مقام ہے وہ شوہر کا مقام ہے. ابن ماجہ نے ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن جہش سے، اس نے اپنے باپ سے روایت کیا، اس نے حمنہ بنت جہش سے بیان کیا کہ اسے بتایا گیا کہ تیرا بھائی قتل کر دیا گیا ہے. تو اس نے کہا رحمہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس پر رحم کرے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ تیرے خامند کو قتل کر دیا گیا. تو اس نے کہا ہائے غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے خامند کے بارے میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. یہ رشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف بنایا. میں نے یہ ایڈ کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی بہت رعایت کرتے تھے، ان کو کوئی ایسا کمنٹ نہیں انسانی دیا، جذبات کو بہت بہترین طریقے سے سمجھتے تھے. جی کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیا کہ ان دونوں کے لیے تو تم نے ایسا نہیں بولا. بالکل صحیح ہے. ہم یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم دوسرے کی نفسیات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ وہ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے. نیگیٹو اس لیے چاہتے ہیں کہ ناسمجھی ہوتی ہے نا، کسی چیز میں نیگیٹیوٹی اختیار کرنا دراصل ناسمجھی کی علامت ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے کہ ہمیں کسی انسان میں دلچسپی نہیں ہوتی اور اس کا دکھ درد تکلیف پریشانی ہمیں نظر نہیں آتی، محسوس ہی نہیں ہوتی. ہم چیزوں کو صرف اپنے رخ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے نقطہ نظر سے ان کے طریقے سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، کیا سوچ رہے ہیں. مثلاً کوئی آہستہ چل رہا ہے تو ہم فوراً کیا کمنٹ دیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ اس کی خود ہی بیان کر دیں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا اسے دکھی کر دیں گے. اگر کوئی کھا نہ رہا ہو تو اس پر کوئی بات بنا دیں گے. یعنی ہر ایک کے بارے میں جو ہمارا ذہن سوچتا ہے اسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، ون سائیڈڈ، دوسرے کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو کامیاب انسان وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فطرت کو، انسانوں کی نفسیات کو خوب سمجھا اور اس کے مطابق ان سے معاملہ کیا.
ان کے غم، ان کے دکھ، ان کو ایک فطری چیز سمجھا. اب یہ نہیں اس وقت آپ نے فرمایا کہ دیکھو مومنہ عورت کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ غم سنے تو وہ صبر سے کام لے اور وہ بہادری دکھائے اور ایسا کرے. نہیں، آپ کو پتا تھا کہ عورت کے دل میں شوہر کی محبت ہوتی ہے اور اس وقت اس کا نیچرل ری ایکشن یہی ہوگا، تو کوئی بات نہیں. یعنی اس کو موقع دیا، اس کو مہلت دی کہ وہ سنبھل جائے. اس پہ کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا کہ اس کا چونکہ ایمان کمزور ہے اس لیے یہ اس وقت رو رہی ہے. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو یہ نہ روتی. ہم تو دوسروں کے بارے میں یہ گمان کرنے لگتے ہیں نا. اگر کسی کو کبھی روتا دیکھ لیں یا اداس دیکھ لیں یا پریشان دیکھ لیں تو ہم اس پہ کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیں گے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. انسان انسان ہے، وہ خلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا. اور یہ صرف دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم بہت کمزور ہیں، اور جہاں غلطی ہو جائے وہاں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ریپینٹ کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ سے بھی مایوس. کچھ لوگ اپنے آپ سے ناراض رہتے ہیں، میں تو کبھی سدھر ہی نہیں سکتی، مجھے پتا چل چکا ہے میری تقدیر میں کوئی صحیح چیز نہیں لکھی تھی، کبھی تقدیر کو ساتھ کوسنے لگے گی. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی بھی اصلاح نہیں ہو پاتی. تو لوگوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اور اصل حقیقت دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا، جیسے کوئی چیز ہے ویسی ہی ہمیں نظر آئے. کیونکہ جب ہماری نگاہ یا ہماری سوچ مس لیڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ آگے ہمیں ٹیڑھے راستے پر لے جاتی ہے. جب سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو اس کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ نے شادی کر لی. اس سے محمد اور عمران پیدا ہوئے. طلحہ بن عبید اللہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے جو بیٹے محمد ہیں ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. حدیث کی راویہ ہیں سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا استحاضہ کے بارے میں حدیث بیان کرنے والی ہیں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاضہ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی. استحاضہ کا معلوم ہے سب کو، یعنی پیریڈز کے دنوں کے علاوہ بلیڈنگ ہوتے رہنا یا اسپاٹنگ ہونا. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا مجھے بڑی شدت سے خون آتا ہے اور کئی روز تک میں اس حالت میں مبتلا رہتی ہوں. آپ نے فرمایا ہر ماہ 6 یا 7 دن حیض شمار کر کے غسل کر لیا کریں، پھر 23 یا 24 دن نماز پڑھا کریں. اس طرح کہ ظہر کی نماز مؤخر کر لیا کریں اور عصر کی مقدم، یوں دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیا کریں، اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کریں. اور اسی طرح مغرب کی نماز مؤخر کریں اور عشاء کی مقدم کریں، یعنی جلدی پڑھیں، اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کریں. یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا تھا، وہ کیا کہ ہر نماز سے پہلے استنجا اور وضو کر لیا جائے. سیدہ حمنہ بنت جہش کے سارے خاندان نے جہاد کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کرے، آمین یا رب العالمین. کچھ باتیں مزید بھی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، جن میں سے ایک اہم ترین چیز یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب واقعہ افک میں الزام لگا تھا تو 2 صحابہ کے ساتھ تیسری خاتون یہ شریک تھی. 2 صحابہ کون کون سے تھے؟ حضرت مستح اور حضرت حسان بن ثابت، اور تیسری یہ خاتون تھی. لیکن بعد میں انہیں جب حقیقت حال پتہ چلی تو انہوں نے توبہ کر لی اور تا زندگی افسوس کرتی رہی کہ ان سے یہ فیل کیوں ہوا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ بہت اہم بات پتہ چلتی. غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اصل بات یہ کہ انسان ریپینٹ کر لے. ان کے بھائی سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ نہیں کی، اور ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی اور افسوس کیا اس پر. سوچیں کہ ان کے خاندان کو بہت شرف حاصل تھا اس وقت نا، تو سارے خاندان کے اندر آزمائش بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود پھر ان میں سے اکثریت جمی رہی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ بھی ہے کہ اس میں بھی مخالفت ہوئی تھی حضرت زینب کے ساتھ شادی کی، کہ انہوں نے پھر آگے بڑھ کر فیصلہ بھی کیا. حضرت حمنہ بھی ایک اس کا شکار ہوئی ایک تھوڑے عرصے کے لیے، ان کے بھائی بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فیملی کا ان کے اندر ایک احساس بھی ہوگا، اور تیزی بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ جلدی سے مائل ہونا کسی چیز کی، ایسے میں امتحان بہت سخت ہو جاتا ہے. لیکن یہ طبیعتیں ہوتی ہیں نا جی، تو بعض اوقات ہم جلدی کسی کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں،
یا جلدی ایک چیز کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں. یہ بعض مزاجوں میں بھی ہوتا ہے، طبیعتوں میں بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کوشش کے باوجود بعض اوقات انسان پھسل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہمبل ہوتے ہیں، بہت دور رس ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن کچھ طبیعتیں اس کے برعکس ہوتی ہیں. اب یہ مختلف طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے تو اپنی طبیعت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق پھر اپنے علاج بھی سوچنے چاہیے. کچھ چیزیں ہمیں اللہ کی طرف سے مل جاتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزوں میں کمی رکھ دی جاتی ہے تاکہ ہمیں آزمایا جائے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. تو اس میں انسان کو زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اپنی اصلاح کی. جی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. جی یعنی کہ حضرت حمنہ سے اگر یہ غلطی ہوئی کہ وہ جلد بازی کہہ لیں یا کوئی بھی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگانے والوں کی ہاں میں ہاں ملا دی، تو اس سے ان کے درجے میں کمی نہیں آتی، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ صحابہ کرام انسان تھے. اس سے ہمیں ایک ہوپ ملتی ہے کہ اگر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم انسان ہیں، اور جب ہم انسان ہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ موت تک، اور جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے. اور فوراً ہی وہ دروازہ آپ اس کو دستک تو دیں، وہ دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے کھلا ہوا ہے. یعنی وہ ایک ایسا دروازہ جو بند ہی نہیں ہوتا، کسی وقت بھی انسان واپس جا سکتا ہے اپنے رب کی رحمت کی طرف. جی بالکل. اور ہم نے ابھی جو ریسنٹلی پڑھا ہے عقیدۃ الواسطیہ میں، صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اور وہ غلطی ان کی اجتہادی غلطی ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ گناہ ایسے کرنا کہ جیسے کسی لذت کو پانے کے لیے یا کسی فائدے کو اٹھانے کے لیے، تو ایسی غلطیاں نہیں ہیں ان کی. انہوں نے بہرحال دین کے لیے اتنی قربانیاں کی ہیں کہ اس کے مقابلے میں ان کی غلطی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. تو ان کی بہنیں کون کون تھی؟ زینب بنت جہش. اور بھائی عبداللہ بن جہش، عبید اللہ بن جہش اور محمد بن جہش. ٹھیک ہے. حمنہ بنت جہش بہت عبادت گزار خاتون تھی. اب ان کے زندگی کا ایک اور پہلو دیکھیے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی تھی. پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ کہا گیا اے اللہ کے رسول یہ حمنہ بنت جہش نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو اس رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک طاقت ہو نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے. یعنی تھکنے کے بعد کھڑے نہ ہو، یعنی رسی کا سہارا پھر لے لیتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی اتنا عبادت گزار ہے؟ یعنی حضرت حمنہ کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہم کون ہیں، جبکہ نہ ہماری نمازیں ان کی طرح کی اور نہ ہماری دین کی راہ میں قربانیاں ان کی طرح کی. تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو ان کی غلطیاں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں. ان کے شوہر جو مصعب بن عمیر تھے، یہ سب سے پہلے مہاجر تھے، یعنی جو مدینہ ہجرت کر کے گئے. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، پھر عمار بن یاسر آئے اور بلال رضی اللہ عنہ آئے. خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہجرت کی، نلتمس وجہ اللہ، کہ ہم قیامت کے دن اللہ کا چہرہ دیکھ سکیں، آخرت میں اللہ کا دیدار کر سکیں. اس کے لیے ہم نے ہجرت کی، اپنا گھر، مال اور کاروبار ہر چیز چھوڑ دی. تو ہمارا اجر اللہ کی ذمہ تھا. ہم میں سے کچھ انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا. جو مسلمانوں کو بعد میں فتوحات ہوئی وہ انہوں نے نہیں دیکھی، وہ صرف قربانیاں کرتے کرتے چلے گئے.
مصعب بن عمیر بھی انہی میں سے تھے، اور بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتے ہیں، یعنی دنیا میں۔ مصعب بن عمیر احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ہمیں ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں کی طرف اذخر گھاس ڈال دیں۔ یہ وہ شخص تھے جن کو بہترین لباس میسر تھے اسلام سے پہلے، لیکن اسلام کے لیے قربانیاں کرتے کرتے ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے پاس دنیا کے مال و متاع میں سے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ کیا ہمیں حق ہے ایسوں پر کوئی بات کرنے کا؟ ہمیں سے کس نے دین کے لیے اتنا خرچ کیا، اتنا کچھ چھوڑ دیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا؟ کیا ہمارا کوئی مقابلہ ہے ان سے؟ نہیں۔ تو اس لیے ان کا جو ادب، احترام، عزت ہے وہ لازم ہے ہم پر، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے دوسرے شوہر طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں، کتب ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سبقت کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کی والدہ صفیہ مہاجرات میں سے ہیں اور علاء ابن حضرمی کی بہن ہیں۔ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ رکھا۔ یہ احد اور اس کے بعد کے غزوات میں شامل رہے ہیں۔ ابو بکر کے سامنے جب بھی غزوہ احد کا ذکر ہوتا تو کہتے یہ سارا دن طلحہ کے لیے تھا، یعنی اس دن حضرت طلحہ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی تو وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی اور موقع ملے تو میں اپنی وفاداری کا ثبوت دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت راضی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن عبید اللہ کے متعلق کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے۔ تو جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، پھر اس کے بعد کسی اور کو ان کے بارے میں کچھ بات کا کوئی حق نہیں، کوئی کہے کہ اچھا انہوں نے بدر میں کیوں نہ شرکت کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی روئے زمین پر چلتے ہوئے شہید کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یعنی ان کو پہلے شہادت کی خوشخبری ملی اور جنت کے 10 افراد میں سے جن کو دنیا میں جنت میں جانے کی خبر ملی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اپنے حجرے میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صحن میں تشریف فرما تھے، میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو اپنی نظر پوری کر کے زمین پہ چل رہا ہو، طلحہ کی طرف دیکھ لے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، اور طلحہ جنت میں ہے۔ غزوہ احد میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ابو عثمان کہتے ہیں کہ بعض ان جنگوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، آپ کے ساتھ طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں رہا تھا۔ جنگ احد میں باقی لوگ آپ کو چھوڑ گئے تھے، تو آپ کے ساتھ سعد بن ابی وقاص تھے اور حضرت طلحہ تھے۔ جابر کہتے ہیں جب احد کا دن تھا اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصاریوں کے حصار میں تھے، ایک کنارے میں ڈٹے ہوئے تھے، ان میں طلحہ بن عبید اللہ بھی موجود تھے۔ مشرکوں نے انہیں گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ نے کہا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس جگہ ہو وہیں ٹھہرو۔ ایک انصاری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں مقابلہ کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں تم مقابلہ کرو۔ اس نے لڑائی کی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی تو مشرک ابھی تک موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کون دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ کہنے لگے میں۔ آپ نے فرمایا تم جہاں ہو وہیں رہو۔ ایک اور انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم مقابلہ کرو۔ تو انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح برابر آپ یہی فرماتے رہے اور ایک ایک انصاری نکلتا رہا اور اپنے پیشرو کی طرح لڑائی کرتا رہا اور شہید ہوتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ بن عبید اللہ ہی باقی رہ گئے، سارے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ نے کہا میں کروں گا، اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور اپنے پیش رو 11 انصاریوں کی طرح لڑے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر تلوار لگی اور انگلیاں کٹ گئی تو ان کے منہ سے اس کی آواز نکلی۔ آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو پھیر دیا۔ یہ اس وقت تو شہید نہیں ہوئے لیکن اپنا ہاتھ اس جنگ میں کٹا بیٹھے۔
تو صرف اس واقعے کے اوپر ہی آپ سوچئے کہ ایسی وفاداری کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے. یہ نہیں کہ اچھا کسی کو بلایا, اگر پانی کون لائے گا تو کہ میں لے آتی ہوں, اچھا تو تم جانا چاہتے ہو تم لے جاؤ. ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اگر کوئی اور آفر کر دے تو خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ مجھے نہ کرنا پڑے کوئی کام. جنگ کا موقع ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, اور ان سے پہلے ہر ایک جگہ وہ شہید ہوا ہے, اور ان کو بھی یہ پتا کہ اگر میں گیا تو شاید میں بھی نہ بچوں, لیکن ہر دفعہ خود آگے بڑھ کے آفر کر دیتے کہ میں جاؤں گا, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. کیا جذبہ تھا, کیا ان کا مقابلہ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں ہزاروں لوگ بھی, ان میں سے ایک ایک کے ایمان برابر نہیں. پہاڑوں جیسا ایمان اور یقین تھا ان کا کہ ہر موقع پہ اپنی جان حاضر کرنے کو تیار. یہ جان حاضر کرنا ہے, جان حاضر کرنا. زبیر بن عوام کہتے ہیں احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن کر رکھی تھی. آپ نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا لیکن اتنی استطاعت نہیں رہی تھی کیونکہ ہیوی تھی زرہیں. طلحہ نیچے بیٹھ گئے, آپ نے ان پہ قدم رکھا اور چٹان پہ چڑھ گئے, یعنی سیڑھی بنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے حق میں جنت کو واجب کر لیا ہے. کیا قربانیاں ہیں. اور ان کا جو ہاتھ جنگ احد میں انگلیاں کٹی تھی, اس کے بارے میں قیس بن ابی حازم کہتے ہیں میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں حفاظت کی, وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا, یعنی اس سے وہ کوئی کام کر نہیں سکتے تھے. اگر ہمارے ہاتھ میں کبھی پٹی بن جائے تھوڑی سی, یا کبھی بازو میں درد ہو, آگے پیچھے نہ ہو, تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اور اگر کسی کی وجہ سے ہو جائے پھر تو خیر. بالکل, لیکن دیکھیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مرتبہ ہے, اور سچے تھے نا, دین کے لیے ہر چیز دینے. ہم تھوڑا سا ٹائم نہیں دے سکتے, تھوڑی سی نیند قربان نہیں کر سکتے, میں درد ہو جائے, کمر میں درد ہو جائے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے, ہم بیٹھ جاتے ہیں. بالکل, لیکن انہوں نے بالکل نہیں بادر کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آگے, مطلب کہ وہ بس چلتے جا رہے ہیں ابھی تو نہیں. بالکل, تھوڑی سی طبیعت خراب ہو نماز لیٹ کر دیتے ہیں, یعنی اپنی جان کو حاضر نہیں کرتے. اور یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی کس لیے؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون سچا ہے, کون کس کاز میں کتنا سچا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے سنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طلحہ بن عبید اللہ سے کہہ رہے تھے کیا بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے آپ پراگندہ حال اور غبار آلود رہنے لگ گئے ہیں. یعنی عمر بن خطاب حضرت طلحہ کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے فوت ہوئے تو آپ میں خوشی نہیں نظر آتی. اے طلحہ شاید آپ کو اپنے چچا زاد بھائی یعنی میری خلافت اچھی نہیں لگی. انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ, مجھے تو کسی صورت ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزع کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے بارے میں پوچھ نہیں سکا اور نہ آپ نے خود بتایا, اس وجہ سے میری یہ حالت ہے. یعنی علم سے ایک چھوٹی سی محرومی کی بنا پر وہ اتنے اداس رہتے, اور ہماری کلاس پر کلاس مس ہو جائے تو ہمیں کوئی دکھ نہیں, کیا ہے ہماری طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آ سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ کلمہ جانتا ہوں. طلحہ نے کہا اللہ کے لیے سب تعریف, وہ کلمہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا وہی کلمہ جو آپ نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا, یعنی لا الہ الا اللہ. طلحہ کہنے لگے آپ نے سچ کہا. تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے, اور خاص طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اپنی زبان کو اس کا عادی بنانا چاہیے, اپنے جسم کو اس کا عادی بنانا چاہیے, تاکہ موت کے وقت بھی منہ سے نکالنے میں مشکل نہ ہو, کیونکہ موت کے وقت کی تکلیف چیزوں کو مشکل بنا دے گی, لیکن جو اس کو پڑھ لے گا اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. تو اب دیکھ رہے ہیں صحابہ کا مقام کہ ایک علم کی بات نہیں جانی تو کیسا دکھ. کیا آج تک ہم میں سے کوئی افسردہ نظر آیا کہ آج میری تجوید کی کلاس مس ہو گئی ہے, ہماری گاڑی لیٹ ہو گئی؟ یعنی بعض اوقات آپ بارش ہو گئی, کچھ ہو گیا, راستہ بند ہو گیا تو لیٹ ہو جاتے ہیں نا کلاس میں آنے سے. تو کبھی آپ کو بھی ایسا دکھ ہوا کہ میں نے اتنے حرف آج مس کر دیے, ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملنی تھی مجھے,
کتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا. وہ تو ٹھیک ہے، گناہ کی وجہ سے محروم ہو یا کسی اور وجہ سے محروم ہوئے ہوں، کوئی بھی وجہ ہو یا نہ ہو، لیکن محرومی تو محرومی ہے نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی علم سے محرومی ہمارے اندر یہ دکھ اور پریشانی پیدا کرتی ہے کہ افسردہ نظر آئے، یا نماز چھٹ جانے سے کیا ہمارے اندر ایسی افسردگی اور محرومی نظر آتی ہے؟ ہمیں کب افسوس ہوتا ہے اور کب غم لاحق ہوتے ہیں اور کب دکھ ہوتے ہیں؟ جب دنیا کی کوئی فیوریٹ چیز گم جائے، دنیاوی نقصان پر، یا کوئی نہ ملے، کچھ چیز رکھ کے بھول جائے ہم اور پھر نہ مل رہی ہو. جی ٹی وی ڈرامے کا کوئی ایپیسوڈ چھوٹ جائے پھر دیکھیں کیسی بے چینی لاحق ہوتی. ان کا یقین تھا نا، اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور اعتماد تھا. جب اعتماد ہوتا ہے تو بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. بہت مہمان نواز بھی تھے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یمن کے 2 آدمی طلحہ بن عبید اللہ کے ہاں مہمان بنے. ان میں سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور دوسرے شخص ان کے بعد 1 سال مزید زندہ رہے اور بالآخر طبعی موت سے وفات پائی. طلحہ بن عبید اللہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اپنی طبعی موت مرنے والا اپنے دوسرے ساتھی سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو گیا ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ نے پوچھا یہ دوسرا آدمی اپنے پہلے ساتھی کے بعد کتنا عرصہ زمین پر زندہ رہا؟ انہوں نے بتایا 1 سال تک. تو آپ نے فرمایا اس نے 1800 نمازیں پڑھی اور رمضان کے روزے الگ رکھے، آخر ان کا ثواب بھی تو ہوگا. تو ایک نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں. اور دنیا میں کچھ لوگ مالی اعتبار سے آپ سے آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، تو ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا جو لوگ ہم سے آگے ہیں وہ کیوں آگے، کیسے آگے. یہ سب کچھ تو ختم ہو جانا ہے. آخرت میں بھی کچھ لوگ اعمال کے اعتبار سے ہم سے آگے ہوں گے. اس وقت ہم انوی کریں گے، اللہ ہمیں بھی موقع ملتا کہ ہم بھی ان جیسے عمل کر لیتے، اب کوئی موقع ہو تو ہم کر لیں اور ان تک پہنچ جائیں، لیکن وہاں موقع نہیں. آج ہمارے پاس موقع ہے، لیکن آج کے موقع کو ہم کیوں گنوا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پورا یقین نہیں. اگر یقین پورا ہو تو ہم ہر چیز کو پوری طرح کرنے والے بھی ہوں، ہر نیکی کے موقع کو استعمال کرنے والے ہوں. پھر اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والے تھے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے بعد جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جوک در جوک لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر مبارک دیتے جاتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو. آخر میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. آپ کے ارد گرد لوگ بھی تھے. طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی. اللہ کی قسم وہاں مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا. طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا. یعنی خاص طور پر اس میں خوش ہوتے ہیں ان کے اس طرز عمل پر. تو اب دیکھیے خوشی اور غم 2 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اگر کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے تو واقعی ساری زندگی نہیں بھولتا. تو دین کے جو داعی ہوتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے، ان کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے غم اور کسی کے دکھ میں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور خوشی کے موقع پر بھی خوشی کا اظہار کریں. یہ نہیں کہ کسی کو خوشی ملے اور آپ افسردہ ہو جائے، اچھا اس کو تو بیٹا ملا اور مجھے بیٹی. پھر حمنہ بنت جہش کے بیٹے بھی ہیں جن کا نام محمد بن طلحہ بن عبید اللہ ہے. انہی طلحہ سے. ان کو سجاد کہا جاتا تھا. سجاد کثرت سجود کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ بہت زاہد، عبادت گزار اور نیک انسان تھے. کیا وجہ ہو سکتی؟ ماں کا طرز عمل ایسا تھا. آپ دیکھیے کہ بچے جب ماں باپ کوئی نصیحت کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن جس وقت وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو بچے ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دیکھیں، بالکل چھوٹے بچے ابھی بمشکل چل پھر رہے ہوں گے، لیکن ماں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیٹ کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی رکوع کرنا نہیں آتا
تو سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں. کیا ماں نے ان کو 1000 لفظوں کا لیکچر دیا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھا کرو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ بھی ابھی نہیں کہا ہوتا، لیکن وہ ماں کے طرز عمل کو دیکھ کر اس کی پیروی کر رہے ہوتے. تو اسی طرح ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل کی تبلیغ سب سے بھاری تبلیغ ہے. لمبے لمبے لیکچرز وہ فائدہ نہیں دیتے جو عمل فائدہ دیتا ہے، اور اگر ہم اپنے عمل کو اچھا کر لیں تو پھر لیکچر بھی فائدہ دے دے گا، کیونکہ بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ شخص عمل سے بول رہا ہے، صرف زبان سے نہیں. دوسرے بیٹے عمران بن طلحہ تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے. آپ نے ان کا نام عمران رکھا. انہوں نے اپنے والد، والدہ اور حمنہ بنت جہش سے روایات لی ہیں. حمنہ بنت جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی ہیں. یہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. پھر حمنہ بنت جہش کی بہن حضرت زینب بنت جہش جو ہیں، ان کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا تھا. جی اوورآل کیا سیکھا؟ کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے؟ جی استاذہ، ہم کیسے انٹینس ہو سکتے ہیں لیکن محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنت بھی فالو کرتے ہیں، لیکن ہم کو فیلنگ نہیں اندر سے فیل کرتے کہ ہم انٹینس ہیں ان کے لو میں. تو وہ کیسے ہم انٹینسٹی لا سکتے ہیں؟ لیکن جیسے صحابہ بہت انٹینس تھے اپنے لو میں، لیکن دے ور سو سویئر ان دیئر لو. ہم وہ نہیں ہیں. یقین نہیں ہے نا، یقین کی کمی ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں یقین کس سے بڑھتا ہے؟ علم سے بڑھتا ہے. اور علم کے سورسز پر اعتماد ہونا ضروری ہے کہ جو بات بتائی گئی یہ سچ ہے. کل بھی جیسے بات ہوئی تھی نا کہ ہمیں نقصان دیتے ہیں شبہات اور شہوات. دو چیزیں ہمارے دین کو، ایمان کو، عمل کو کمزور کرتی ہیں، یا شکوک و شبہات اور یا ہماری خواہشات. تو ہر چیز اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرنی چاہیے، کہ ہر وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جس کو دل چاہ رہا. اچھا اب کھا لیں، سب کچھ چھوڑ کے کھانے پہ بیٹھ گئے، اب سو جائیں. یعنی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کرنے کے کام کیا کیا ہیں. یعنی اسلام نے کہا کہ کھائے نہ یا سوئے نہ، وہ بھی ضرورت کے مطابق انسان کرتا ہے، لیکن پہلے اپنے فرائض کی پابندی. سونا برا نہیں ہے لیکن نماز کے وقت میں سونا برا ہے. کھانا برا نہیں ہے لیکن نماز چھوڑ کے صرف گپ شپ لگاتے رہنا اور پارٹی لمبی کرتے رہنا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اپنے شبہات اور شہوات پر کنٹرول. جی وعلیکم السلام. خود سے شادی کروا دی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ. تو یہ ہمارے معاشرے میں اتنی مسکنسپشن ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کی شادی کرنا یا اس کا خود سے کرنا یا اس کے گھر والوں کا کسی کے ساتھ کرانا اتنا مایوب سمجھتے ہیں. جی یہ ہمارے یہاں ہندوانہ رسمیں ہیں کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے، لڑکی بیوہ ہو جائے، تو اس کی کوئی دوسری شادی نہیں کرتا کہ شاید یہ مجھے بھی ختم کرنے کا سبب نہ بن جائے. یعنی اسلامی معاشرے میں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا، یہ ہمارے معاشرے میں ہی برا سمجھا جاتا ہے. ان کی وفات جو ہے وہ 20 ہجری کے بعد ہوئی ہے. ان کی بہن حضرت زینب بنت جہش جو تھی وہ 20 ہجری کو فوت ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ بھی زندہ تھی، یعنی اتنی لمبی عمر پائی ہے. استاذہ میں نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ میں یہاں آئی تھی تو اس سے پہلے ایک شادی کا مجھے بہت شوق تھا، وہ بات بتائی تھی میں نے، تو تب وہ دکھ تھا کہ شادی نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ نیکسٹ منتھ شادی ہے، لیکن اب حالات اتنے دل کے بدل گئے ہیں کہ علم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ کورس بیچ میں رہ جائے گا تو اس کا اتنا دکھ ہوتا ہے کہ شادی کے میں خوشی نہیں ہو رہی. تو مجھے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ناشکری تو نہیں کر رہی اب، کیونکہ اب علم وہ چیز بیچ میں رہ رہی ہے تو ہر دن مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ اتنے دن رہ گئے ہیں اور شادی ہونے والی ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں، وہ قدرتی بات ہے، جس چیز میں آپ مصروف ہیں اب آپ کا ذہن ادھر لگا ہوا ہے. اٹس ویری نیچرل. انشاءاللہ جب آپ اس فیز میں جائیں گی تو آپ خوش ہو جائیں گی، لیکن اس وقت آپ کا امتحان بھی ساتھ ہی ہوگا کہ اب آپ علم اور ان باقی چیزوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں. obviously آپ شاید کنٹینیو نہ کر سکیں، لیکن کوئی چیز بھی سیلف اسٹڈی سے انسان کو نہیں روک سکتی. یعنی آپ خود کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، لیکچر سنیں. جتنے بھی لیکچرز یہاں ہوتے ہیں سب کے سب اپلوڈ ہو جاتے ہیں، سب سننے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، اور گھروں میں ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن ہم پھر پوری طرح دنیا میں ڈوبتے ہیں. تو اس ڈوبنے سے بچیے کیونکہ وہ ڈبا دے گی. میں ہر ایک کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ شادی کے بعد دنیا میں ڈوبے نہیں، تیرتے رہیں، اس پہ تیرنے میں ہی کامیابی. جی وہ خود نہیں ساتھ جیتے ہوئے فوت ہو گئی اپنے کام سے. بالکل ایک اچھی بیوی بھی ہے اور ایک اچھی ماں بھی ہے، اچھے بچوں کی پرورش کی ہے،
اور 2 شہیدوں کی بیوی ہیں. ابھی ہم نے غیب کا ریسنٹلی پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ کا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھ کے کہ واقعی کتنی یقین کہ حد تک ان کو غیب پہ وہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چہرہ دیکھنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اور پھر جنت کا کتنا ان کو یقین ایک ہوگا کہ وہ اتنی قربانی کر سکے. I mean, there's a reason کہ ہم لوگ ابھی لیکنگ ہے اس میں، کیونکہ ہمارا وہ یقین ہی نہیں ہے اس نالج میں جو ہم حاصل کر رہے ہیں. بالکل یقین مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.